امام عبدالرزاق ابن حمید اور ابن جریر ابن ابی حاتم رب الشیخ نے العظمت میں حضرت مجاہد سے اسی آیت کے متعلق یہ روایت کیا کہ خلق بمانی سخر ہے، یعنی اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب مسخر کر دیا۔ پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس سے دخان یعنی دھواں اٹھا، اسی لیے فرمایا پھر اس نے توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے نیچے بنائی۔ اسی طرح الاسماء و صفات میں الصدی کے طریق سے ابو مالک اور ابو صالح نے روایت کیا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، مرہ الحمدانی سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور کئی دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین سے اس آیہ مبارکہ کے توسل سے اس کے تحت روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی۔ جب اس نے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا، بس وہ دھواں پانی پر بلند ہوا تو اس کو آسمان بنا دیا۔ پھر پانی خشک ہوا تو اسے زمین بنا دیا۔ پہلے اس کو ایک سطح میں پھاڑا، پھر اسے پھاڑا تو دونوں میں یعنی اتوار اور سوموار کو اسے 7 زمینیں بنا دیا۔ پھر زمین کو مچھلی کے اوپر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن نون والقلم کے ارشاد میں فرمایا، اور مچھلی پانی سے ہے اور پانی ایک چٹان پر ہے اور چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر ہے، اللہ اکبر، اور فرشتہ ایک اور چٹان پر کھڑا ہے اور وہ چٹان ہوا میں معلق ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جس چٹان کا ذکر کیا وہ یہی ہے، نہ وہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں ہے۔ مچھلی نے حرکت کی اور تڑپی تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، بس پہاڑ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورہ نحل آیت نمبر 15، کہ اس قدرت کاملہ کے مالک نے زمین میں پہاڑ پیدا فرمائے، پھر زمین پر رہنے والوں کی خوراک اور ان کے لیے درخت پیدا فرمائے، اور جو کچھ زمین کے لیے موزوں تھا، مناسب تھا، منگل اور بدھ دو دنوں میں پیدا فرما دیا۔ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، یہ سورہ فصلت آیت نمبر 9، اور پھر فرمایا إِلَىٰ قَوْلِهِ وَبَارَكَ فِيهَا، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ فرماتے ہیں زمین میں درخت اگائے اور اس میں خوراک کا اندازہ فرمایا۔ پھر زمین والوں کو فرمایا فی 4 ایام سواء للسائلین، بس جو پوچھے معاملہ اسی طرح ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ آیت نمبر 11 سورہ فصلت کی۔ یہ دھواں پانی کے سانس لینے سے پیدا اور پھر اللہ نے اسے ایک آسمان بنایا، پھر چیر کر اسے 2 دنوں خمیس یعنی جمعرات اور جمعہ میں 7 آسمان بنائے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق جمع ہوئی۔ اوحا فی کل سماء امرہا، یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ فصلت کی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں فرشتے اور اس کے اوپر رہنے والی دوسری مخلوق، سمندر، پہاڑ، سردی اور وہ کچھ جو عقل انسانی کو معلوم ہی نہیں،
پھر پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت اور شیطانوں سے حفاظت کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر جب یہ سب کچھ اپنی پسند کا مکمل ہوا تو عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ امام بہقی نے الاسماء و صفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثم استوى الی السماء کی یہ تفسیر نقل فرمائی کہ اس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں پانی پر آگ کو جاری فرمایا، پس سمندر سے بخارات اٹھے، ہوا کی طرف بلند ہوئے اور پھر آسمان بنا دیے۔ اسی طرح حضرت ابو العالیہ رحم اللہ سے ثم استوى الی السماء کی یہ تفسیر نقل فرمائی کہ اس نے آسمان کو بلند کیا، فسوّہن، پھر ان کی تخلیق کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ امام عثمان بن سعید الدارمی نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اشیاء کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اس کا عرش پانی پر تھا، نہ کوئی زمین تھی اور نہ کوئی آسمان تھا، تو پہلے ہوا کو پیدا فرمایا، پھر ہوا کو پانی پر مسلط فرمایا، حتیٰ کہ پانی کی موجوں میں اضطراب آ گیا اور وہ ٹیلوں کی طرح، مطلب جیسے ریت کے ٹیلے مٹی کے ڈھیر مختلف ہوتے، اس طرح سے وہ پانی اوپر نیچے اضطراب مضطرب ہو کے لہروں کی طرح، ٹیلوں کی طرح بڑی بڑی لہروں کی صورت میں ابھرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے دھوئیں کو نکالا، مٹی اور جھاگ کو نکالا، دھوئیں کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا، دخان جسے کہا جاتا ہے، اور بڑھ گیا۔ پھر اس سے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور مٹی سے زمینیں پیدا فرمائیں اور جھاگ سے پہاڑ پیدا فرمائے۔ اسی طرح امام احمد بخاری نے التاریخ میں، مسلم، نسائی، ابن المنذر نے، ابو الشیخ نے الازمہ میں، ابن مردوی اور بہقی نے الاسماء و صفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم، نور مجسم، شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فرمایا، پھر اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا، سوموار کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن مکروہ چیزوں کو پیدا فرمایا، بدھ کے روز نور کو پیدا فرمایا، پھر جمعرات کو زمین میں چوپائے پھیلائے، جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح امام احمد، اب بن حمید، ابو داؤد، ترمذی، انہوں نے اس حدیث پاک کو حسن بھی کہا ہے۔ ابن ماجہ اور عثمان بن سعید الدارمی نے اور ابن ابی دنیا میں المطر میں، ابن ابی عاصم نے السنہ میں، ابو یالی نے ابن خزیمہ نے التوحید میں، اور ابن ابی حاتم، ابو احمد الحاکم نے الکنا میں، الطبرانی نے الکبر میں، ابو شیخ نے الازمہ میں، اور انہوں نے بھی اس کو، حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور بہقی نے الاسماء و صفات میں جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی، یعنی زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر اسی طرح آگے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، پھر سمندر کے اوپر والے اور نیچے والے حصے کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی وہ بھی 500 سال کی مسافت۔ پھر اس کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں جن کے سروں اور کھروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے
جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر عرش اولا ہے، جس کے نیچے اور اوپر والے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان، یعنی 500 سال کا فاصلہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے اوپر ہے، اور بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اس سب سے اوپر ہے، اور بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ابن راہویہ نے اپنی مسند میں، البزار ابو الشیخ نے الازمہ میں، ابن مردویہ اور بہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک ہر 2 آسمانوں کے درمیان مسافت ہے، زمینوں کے درمیان بھی اسی طرح کی مسافت ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان اس تمام مسافت مثل مسافت ہے۔ اگر تم اپنے ساتھی کے لیے گڑھا کھودو پھر تم اسے اس میں لٹکا دو تو اللہ تعالیٰ کا علم اسے پالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور صحابہ کبار بیٹھے تھے کہ ایک بادل گزرا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ بادل ہے اور یہ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس شہر کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کے اوپر آسمان ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ پھر یہی عرض کیا کہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کے اوپر ایک رکی ہوئی موج اور محفوظ چھت ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کے اوپر آسمان ہے۔ پوچھا، تم جانتے ہو اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا جو بار بار وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، جو کچھ بھی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ فرمایا، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے۔ کیا تم جانتے ہو ان دونوں آسمانوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے پھر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے 7 آسمان شمار فرمائے اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے۔ پوچھا، کیا تم جانتے ہو 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کی کہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، جتنا 2 آسمانوں کے درمیان، یعنی 500 سال کی مسافت۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے اور ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، حتیٰ کہ 7 زمینیں شمار فرمائیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ شمار فرمایا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابن مسعود سے ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، اور آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم جس راستے پر ہو۔ اللہ